الحمد لله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وقال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، میرے قابل عزت تکریم، واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سورہ ضحیٰ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں پوری صورت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایسے خوبصورت الفاظ میں اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی ہے کہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا زمانہ جو
ایک زمانہ تھا جس میں آپ پر وحی کا انقطاع ہو گیا، وحی رک گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ ایک چھوٹا سا عمل تھا، اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی عمل چھوٹا، یہ ہماری تقسیم ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ جو رب کی بندگی سمجھ کر کیا جائے وہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کر کیا جائے وہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کیا بھول گئے تھے؟ انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا، کل بتا دوں گا۔ تو جتنے اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جتنا اللہ سے قرب ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر آزمائش بھی بھیجتا ہے، اور وہ بھی ایک قرب کا طریقہ ہوتا ہے، مزید قریب کرنے کا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، لیکن ساون بھول ہو گئی آپ سے، تو وحی کا کیا ہو گیا؟ انقطاع ہو گیا، سلسلہ رک گیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی، آپ ذرا مثلا بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہی ہوا ہے کہ کسی کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، توجہ، اس کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے تعلق بظاہر ختم ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے والد تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر دادا بھی دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، چچا بچا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت مکے کے قریشی مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں آپ کے بھتیجے سے رنجش ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں برا، اسے کہیے کہ اپنی دعوت دے، اپنی دعوت دیتا چلا جائے، اللہ کی دعوت دے، لیکن نفی چھوڑ دے، لیکن نفی، توجہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اور کوئی بھی نہیں، یہ چھوڑ دے، ان کو بھی رہنے دے، اللہ کی دعوت لگائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے معبودوں کی، خداؤں کی جو نفی کرتے ہیں نا وہ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں بھتیجے کو سمجھاؤں گا، میں بھتیجے کو سمجھاؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آئے تو چچا نے کہا بھتیجے ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ اب یہ دنیا کا بظاہر آخری رشتہ ہے، سب رشتے ٹوٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کچھ ویسے ہی الگ ہو گئے اور کچھ ویسے دنیا سے چلے گئے۔ تو چچا اپنے بھتیجے سے کہتا ہے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تیری برادری آئی تھی اور وہ یہ کہہ کر گئی ہے، حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ چچا تو ہی تو ایک بچہ تھا، تو نے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا اور آپ ہی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نفی کرنا چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ کی صدا نہ لگائیے، صرف اللہ کی صدا لگائیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بھی چھلک پڑے. تو اب تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور تعلق ایسا ہے، اللہ اکبر، ایسا تعلق ہے کہ لوگ آ کر حضور سے کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ کو یہودی یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ جادو آسمانوں پر نہیں چلتا، جادو آسمانوں پر نہیں چلتا. تم کوئی ایسی فرمائش کرو ان کے سامنے جن کا تعلق آسمانوں سے ہو، تو اگر تمہارا جیسے دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر ہیں تو ان کا جادو آسمانوں پر دو نہیں چلے گا. اب یہ اکٹھے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کہا کہ حضور یہ ہو سکتا ہے آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اتنا بڑا آپ کا دعویٰ ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان زمین پر آ جائے، یہ چاند کہاں آ جائے؟ زمین پر آ جائے. ان کے ذہن میں بات کیا تھی کہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے خدا کی قسم. دیکھیے کیا شان ہے، کیا رفت ہے، اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی کہ وہ ذات جس کے پاس پہننے کے لیے صرف 2 کپڑے ہیں. کتنے کپڑے؟ 2 کپڑے ہیں، 2. اور ایک چادر ہے ان کے پاس، کوئی مہمان آئے تو اس کو اوڑھ لیتے ہیں. اور سونے کے لیے ایک بچھونا ہے کھجوروں کی چھال کا، ایک تکیہ ہے، ایک مشکیزہ ہے. یہ اس کی کل کائنات ہے، اس کی کل کائنات. اور اللہ اکبر، عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے کہ جبرائیل اس کے گھر کا، اس کے در کا دربان ہے. اس کے در کا جبرائیل جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، جس کی خود اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہیں، انہ لقوی امین، کہ بڑا زبردست ہے، بڑا قوی ہے. قوت کیسی ہے؟ آنن فانن، او لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت. یہ میں کہہ رہا ہوں اتنی نہیں ہے، زیادہ ہے، کیونکہ چاند اور سورج کی مسافت بہت زیادہ ہے. لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت آنن فانن طے کرتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جو پہلی وحی تھی اقرا، اس میں حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں تھے، ایسی ہیبت طاری ہو گئی. کیا آتا حدیث میں؟ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟
دو پروں سے مشرق و مغرب ڈھانپتا ہے. اللہ اکبر. دو پروں سے مشرق و مغرب ڈھانپتا ہے. وہ اس کے در کا کیا ہے؟ دربان ہے. اور وہ جب انہوں نے، خیر لمبی ہو جائے گی بات، کہا آ کر کہ حضور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ چاند توڑ لائیے نا. عاشق باتیں کرتے ہیں نا کہ میں تیرے لیے ستارے توڑ لاؤں گا. یہ واقعی عاشق ہے اللہ کا، حقیقی عشق اللہ سے، حبیب اللہ، اللہ کا محبوب، اور اللہ سے بھی اس کو والہانہ عشق اور محبت ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑنے کے لیے جبرائیل کو بلا لیا کہ جبرائیل آئیے، مجھے لے کے جائیے، میں چاند توڑنا چاہتا ہوں، چاند کو زمین پر لانا چاہتا ہوں. نہیں، کسی دربان کو نہیں بلایا، کسی ہرکارے کو نہیں بلایا، کسی شخص کو نہیں بلایا. اللہ اکبر. کیا کیا ہے؟ اسی فرش پر بیٹھے ہوئے، ایک ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، ایک ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرش پر انگلی اٹھاتے ہیں، یوں انگلی. مجھے بات یاد آ گئی، بڑی عجیب بات. مولانا میر صدر اکاڑوی صاحب، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میرا ایک پادری سے مناظرہ تھا. تو مناظرے کے اندر ہماری بات شروع ہو گئی کہ آخر نبوت کی دلیل کیا ہے، جس کو ہم دلیل بنا لیں، یعنی مناظرے میں. ویسے تو اس کا اللہ کی طرف سے مختار ہونا یہی اس کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو فرمایا کس کو دلیل بنایا جائے؟ تو اس نے کہا کہ نبوت کے اعلیٰ منصب کے لیے، یعنی نبوت کی فضیلت کے لیے کہ برتری کس کو حاصل ہے، اس کی دلیل معجزہ ہو سکتا ہے. پادری نے کیا کہا؟ توجہ کرنے، معجزہ. آپ نے فرمایا بھی کیا معنی؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا معجزہ ہوگا وہ اتنا بڑا نبی ہوگا، اس کی اتنی فضیلت اور برتری ثابت ہو جائے گی کہ یہ سب سے بڑا نبی ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کریں. توجہ. وہ کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پتھر پر ماری. توجہ کرنی، اپنی عصا کو کہاں مارا؟ پتھر پر. اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے، یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی پہاڑ تھا، پتھر تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو اس پر آپ نے اپنی عصا ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. کتنے؟ اب اس میں قابل توجہ بات جو ہے، عصا تو ماری تھی ایک مرتبہ، اور چشمے کتنے نکلے؟ 12 چشمے. تو واقعی معجزہ ہے، اور بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ عصا تو ایک جگہ لگی ہوگی نا، 12 جگہ تو عصا نہیں لگی، لیکن چشمے کتنے جاری ہوئے؟ 12. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور سن کر اس کو کہا کہ یہی معجزہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، وہ جو عصا تھی موسیٰ علیہ السلام نے جو اٹھائی اور اس پتھر پر ماری، وہ پتھر پر لگی تھی؟ توجہ کرنا ہے. تو وہ کہنے لگا ہاں لگی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب، خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی ہے، چاند کو لگی نہیں ہے. اللہ اکبر. چاند کو لگی نہیں، چاند سے ٹکرائی نہیں ہے جا کر. آپ کی انگلی فرش پر ہے اور چاند عرشوں پر ہے، چاند آسمانوں پر ہے، اور محبوب کی انگلی کے اشارے سے چاند یوں دو ٹکڑے ہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے چاند کا ایک ٹکڑا ادھر گرا ہے، ایک ادھر گرا ہے. اللہ اکبر. مولانا صاحب فرماتے ہیں میں نے جب اس کو کہا نا تو ایک دم سے اس کو وہ حیران و سرگرداں ہو گیا، اور میں نے کہا ابھی ٹھہر. میں نے کہا یہ بتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عصا پتھر پر ماری تھی تو پتھر سے چشمہ کبھی نکلتے تو نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ یہ واقعی معجزہ ہے کہ کوئی پتھر پڑا ہو اور اس پر نبی پیغمبر اپنی لاٹھی اور عصا مارتا ہے اور اس سے چشمہ نکل پڑتا ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن پتھروں سے چشمے نکلتے لوگوں نے دیکھے ہیں، پتھروں سے چشمے نکلتے لوگوں نے دیکھے ہیں. لیکن میں تجھے آمنہ کے لال در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایسا معجزہ دکھاتا ہوں کہ جہاں سے پانی نکلنا تصور ہی نہیں ہو سکتا. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے پانی نکل سکتا ہے. زمینوں سے لوگوں نے پانی نکلتے دیکھے ہیں.